الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، آج ہم پڑھیں گے دنیا میں جو انسانوں کے پاس مال ہوتا ہے نا، چاہے وہ کسی مسلمان کے پاس ہو، مومن کے پاس ہو، کافر کے پاس ہو، منافق کے پاس ہو، اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی دنیا کا مال، دنیا کی رونق، دنیا کا جو خزانے ہیں جو انسان کے پاس ہوتے ہیں، اس کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، سورہ القصص ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 76 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جن کو وہ شریک گمان کرتے تھے کہ آج ان کو بلاؤ جن کو تم شریک میرا ٹھہراتے تھے، لیکن کوئی آواز نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ اس امت کے نبی۔ اور اللہ اس امت سے پوچھے گا کہ اب دلیل لاؤ، جو تم شریک ٹھہراتے رہے، اس نبی کو جھٹلاتے رہے، میرا شریک ٹھہراتے رہے، اب دلیل لے کر آؤ۔ میں نے پورا اس کی تفصیل بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ بھی وہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، سب کچھ قیامت والے دن گم ہو جائے گا ان سے۔ پھر ہم نے پڑھا قارون کا، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل۔ اس نے ظلم کیا اور اس کے پاس بہت خزانے تھے، بہت مالدار تھا، اور وہ فرعون کے ساتھ مل گیا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی قوم نے کہا کہ تو نہ اترا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی غرور و تکبر سے نہ اترا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کا یہ جو اترانا تھا دولت پر، اللہ نے اب دنیا کی دولت کے بارے میں کیا آیات نازل کری ہیں، بہت ہی قیمتی آیات ہیں یہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم تلاش کرو اس میں جو کچھ دیا اللہ نے تمہیں آخرت کا گھر، اور مت بھولو اپنا حصہ دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو کہ آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں جو حصہ ہے مت بھولو۔ پہلے پوری آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لفظی، پھر تفسیر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور تم لوگوں پر احسان کرو جس طرح احسان کیا ہے اللہ نے تجھ پر، اور نہ تم تلاش کرو فساد زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ آخرت کا گھر تلاش کرو، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت سنوارو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں بھلے یعنی اچھے نہ معلوم ہو کافروں کو جو اللہ نے مال دیا ہے اور ان کی اولاد، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کی مال اولاد میں اضافہ کرے تاکہ وہ کافر ہی مریں۔ کس قدر اللہ نے واضح بتا دیا سورہ توبہ میں کہ تمہیں اچھا نہیں لگنا چاہیے یہ چیز کہ کافروں کو جو اللہ نے دنیا کی رونقیں دی ہوئی ہیں، مال دیا ہوا ہے، اولاد دی ہوئی ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو یہ دیتا رہے تاکہ جب ان کی جانیں نکلیں تو وہ کافر ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ ایک وہ جو اس نے کھایا اور ہضم کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک وہ جو اس نے پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا ہے، یعنی جو کھا پی کے کھانا ختم کر دیا وہ اس کا ہے، جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ نہیں، جو کھا کے ختم کر دیا، ہضم کر دیا وہ اس کا ہے بس۔
ایک وہ جو کپڑا پہنا اور پرانا کر دیا، جو نئے رکھے میں وہ نہیں، جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور ایک وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، جو اس نے بچا لیا، دیا تو اس نے غریب کو، دیا تو اس نے پڑوسی کو، دیا تو اس نے ضرورت مند کو، دیا تو مسافر کو، دی تو زکوٰۃ، دی تو خیرات صدقہ، دوسرے کو دیا، لیکن یہ مال اللہ نے بچا لیا اس کے آخرت کے لیے۔ بس یہ 3 قسم کا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، باقی تو وارثوں کا ہے۔ ظاہر ہے جو بچ گیا آدمی کے پاس، جو کپڑا بچ جاتا ہے، جو گھڑی بچ جاتی ہے، جو موبائل رہ جاتا ہے، جو دولت رہ جاتی ہے، گاڑی رہ جاتی ہے، گھر رہ جاتا ہے، اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی، اس کی تسبیح، جو کچھ بھی، اس کی انگوٹھی تک سب کچھ وراثت میں آ جاتا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا لے کے جاتا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں دنیا کا وہ سامان، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، مفسرین کی رائے بتا رہا ہوں، دنیا کی وہ صرف 2 چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ وہ قبر میں لے کے جاتا ہے، ایک اس کا کفن ہے اور ایک کفن پہ لگی ہوئی خوشبو ہے۔ بس دنیا کی صرف 2 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں بندے کے ساتھ، ایک کفن اور ایک خوشبو جو کفن پہ لگائی جاتی ہے، کافور کی خوشبو ہوتی ہے، اور کچھ بھی قبر میں نہیں جاتا۔ اور یہ جو غرور تکبر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں آگے کہ احسان کرو جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے تجھ پر، اور زمین میں فساد مت تلاش کرو۔ احسان کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں احسان کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، نہیں تو ایسے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کر، لوگوں سے، بہن بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، مختلف احادیث میں آتا ہے یہ سب کہ احسان کرو، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم کیا احسان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا رویہ دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ آدمی جب وہاں سے چلا جائے تو لوگ اس کے پیچھے اس کی تعریف کریں کہ اس بندے نے ہمیں کبھی تکلیف نہیں دی، اس بندے نے ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ یہ احسان ہے۔ ہم احسان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی نے اگر ہمارے گھر کھانے کی کوئی چیز بھجوائی اور ہم اس کے گھر کھانے کی چیز بھجوا دیں تو احسان کر دیا۔ یہ احسان تھوڑی ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز بنا کر اس کے یہاں بھجواؤ اور بھجواتی رہو، اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کے غم میں شریک ہو، اور وہ آپ کو گالیاں دے۔ یہ احسان ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، پھر بھی میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گویا ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، اور یہی تو صلح رحمی ہے کہ اس سے جوڑو جو توڑے، جو آپ سے رکھ رہا ہے آپ اس سے رکھ رہے ہو، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل تو اس سے کرنا ہے کہ جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑو، اللہ کے لیے رحم کے رشتے ہیں یہ تفصیلاً بتا چکا ہوں حدیث۔ تو احسان کرو مسافروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، جب وہ کمزور ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو، یہ احسان ہے ان کے ساتھ۔ احسان کی تعریف اگر کری جائے تو کئی گھنٹوں کی کلاس ہوگی، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم احسان کرو جس طرح نے اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، کہ تمہیں یہ سمجھ دی۔ تو بہترین احسان جو شروع ہوتا ہے نا، ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کرو۔ اور پتہ قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج دیکھ لو جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، کبھی بھی راہ چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ ارے سلام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے احسان کہ آپ ان کی مدد کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں عمدۃ الاحکام میں، کہ مجھے 1 مہینے کے اعتکاف مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جاؤں۔ آج دیکھ لو، ہم جو مسلمان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ فساد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا، بلکہ سمندر تک پہنچ گیا۔ شرک، جب اللہ کی توحید میں شرک ٹھہراؤ گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، قرآن کے خلاف راستہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف، سنتوں کے خلاف عمل ہوگا، تو یہ فساد ہے زمین میں، اس سے فساد پیدا ہوگا۔ اور دیکھ لو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لو، صحابہ کرام کا دور یاد کرو کہ اتنی مال و دولت آتی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جگہ کم پڑ گئی تھی بیت المال میں رکھنے کے لیے، اتنا مال آتا تھا۔ انہوں نے کہا قرضے اتار دو، قرضے اتار دیے، پھر بھی مال بچ گیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ جو کمرشل قرضے ہوتے ہیں، بازاری قرضے جو کہلاتے ہیں، لوگوں میں تاجروں پہ تجارتی قرضے جو ہوتے ہیں، وہ بھی اتار دو، وہ بھی اتار دے، پھر بھی بچ گیا، اتنا مال آتا تھا۔ آج دنیا کے تمام مسلمان مال کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا کو بنایا ہوا ہے، جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اصل تو آخرت کا ہے۔ قبر میں کیا لے کے جائے گا آدمی؟ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کچھ دن پہلے، پتہ نہیں تھی یہیں کی، پاکستان کی کسی قبرستان کی تھی، ایک قبر تھی، لگ رہا تھا ابھی 1-2 دن پہلے کی قبر ہے وہ۔ ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا، مسکین سا ضرورت مند سا بندہ تھا، اور اس قبر کے پاس کھڑے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس قبر کو مخاطب تھا، جو قبر میں دفن تھا نا، اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج تم قبر میں لیٹے ہوئے ہو، تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کتنا بڑا رتبہ دیا تھا۔ میں تمہارے پاس شکایت لے کر آیا تھا، میری بائک چوری ہو گئی تھی، تم سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، تمہارے باہر اتنے گارڈ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دھکے دے کے مجھے نکال دیا تھا، فلاں آدمی آیا تھا تمہارے پاس پریشانی لے کر، فلاں کا قرضہ فلاں کا پیسہ لے کے بھاگ گیا تھا، تم نے مدد نہیں کی تھی، تم نے کہا تھا چھوڑو اس کو، جانے دو، اور اس کو اندر نہیں گھسنے دینا گھر میں۔ اس نے کہا آج تمہیں کون بچائے گا قبر کے اندر؟ آج کہاں ہیں تمہارے گارڈ؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں قبر کے، میں چاہوں تو تمہاری قبر کھود کر ابھی تمہارا جسم باہر نکال دوں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ آج کہاں ہیں تمہارے وہ گارڈ؟ اور واقعی اس ویڈیو کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ دنیا کی کیا شان ہوگی اس بندے کی، کہ وہ بتاتا جب تم نکلتے تھے تو 10 گاڑیاں تمہارے آگے اور 10 پیچھے ہوا کرتی تھی، آج کہاں ہیں وہ گاڑیاں؟ آج قبر میں اکیلے پڑے ہوئے ہو۔ تو سوچو کہ آدمی کا کفن اصل ہے جو دنیا سے مال جانا ہے اس کا، اور جو اس نے دوسروں پر خرچ کر دیا وہ بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جو اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا لقمہ بھی ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جو اولاد پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب کچھ صدقہ ہے۔ خرچ کرنا چاہیے دوسروں پر، اور صرف اپنے گھر والوں پر نہیں، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، جاننے والوں پر، مسلمانوں پر، مسافروں پر، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ایک آیت اور چلتے ہیں آگے۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری اور پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کی بات کو لے کر آئے۔ کیا کہ قارون نے کہا یقیناً میں دیا گیا ہوں وہ مال اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔
قارون نے یہ دعویٰ کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو اس کی، تو اس نے کہا مجھے جو یہ مال ملا ہے میری اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اچھا اس میں اس کے پاس کون سا علم تھا؟ اس میں کچھ اسرائیلی روایتیں آتی ہیں، وہ سنداً ثابت نہیں ہیں، کہ وہ روایتیں بتا دیتا ہوں میں، کہ اس کے پاس ایسا علم تھا، اس کو ایک کیمیکل یا ایسا وہ آتا تھا تجربہ کرنا کہ وہ سونا بنا لیتا تھا، پتہ نہیں لوہے کو سونا بنا لیتا تھا یا کیا کرتا تھا، بہرحال وہ سونا بنا لیتا تھا، تو اس نے اس طریقے سے بہت سارا سونا بنایا، واللہ اعلم۔ یہ سند سے ثابت نہیں ہے، ایک بات تفسیر میں آئی تھی اس لیے میں نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جو میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے، اور یہ سائنسدان آج کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، کہ تعلیم حاصل کر لو، ماسٹرز کر لو، ایم فل کرو، اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ فلاں کرو تاکہ ان کو اچھی نوکری ملے، ان کی لائف سیٹ ہو جائے۔ کیا سوچو یہ قارون کی بات کو ہم فالو تو نہیں کر رہی ہے ہماری نسل؟ قارون نے بھی تو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ دنیا کا علم جو ملا ہے میں نے اس سے پیسہ کمایا ہے، اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اور یاد رکھو کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی پوری عمر، اس کی روزی روٹی جو کچھ بھی وہ کمائے گا لکھ دیتا ہے، اس سے ایک پیسہ وہ زیادہ کما نہیں سکتا، ایک لقمہ زیادہ وہ کھا نہیں سکتا، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو قارون نے کہا یہ میرے علم کی بنا پر ہے، اور نہیں اس نے جانا کہ بے شک اللہ نے تحقیق ہلاک کیے ہیں اس سے پہلے کئی امتیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ تھے اس سے قوت میں اور بہت زیادہ تھے جمع پونجی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جن کو ہلاک کیا ان کے پاس اس سے زیادہ پیسہ تھا، اس سے زیادہ قوت تھی، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو، اللہ پہلے یہ آیت پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، مجرموں سے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھتا، لیکن آخرت میں تو ہے پکڑ، ٹھیک ہے، اور کبھی دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے اکثر اللہ۔ بیٹا ذہن میں رکھو قرآن میں جو تقریباً 25 26 یا 27 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، 25 کا غالباً ہوا ہے ذکر، ٹھیک ہے، یہ تو وہ انبیاء تھے کہ جو اللہ نے بیان کر دیے ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے ہوں گے جو ہمیں نہیں پتہ۔ کیوں؟ ایک اور میں نبی کا واقعہ بتاؤں، یہ سورہ کہف میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے ان کی قوم نے کہا کہ آپ یاجوج ماجوج آتے ہیں دیوار وہاں سے، آپ ہمارے لیے ایسی مضبوط دیوار بنا دیں کہ جس سے وہ آ نہ سکیں ہماری طرف، اور اس کے بدلے جتنا آپ کو پیسہ سونا ہیرے جواہرات طاقت چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔ اللہ نے دیا نا ان کو۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیسی تھی؟ ملکہ سبا کا تخت یاد ہے؟ پورا واقعہ بتایا تھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں کو بہت دیا تھا، وہی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تباہ کر دیا اللہ نے، ان کے کسی کام نہیں آیا، وہ سارے خزانے اللہ نے دفن کر دیے۔ شداد بھی تو ایسی تھا، کس کام آیا اس کا خزانہ کہ جنت بنا ڈالی اس نے۔ یاد رکھو کہ انسان کا مال جو ہے نا، جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، اور جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ انسان کا نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ دیکھو، جو نظر آ رہا ہوتا وہ انسان کا نہیں ہوتا، اور انسان سمجھتا ہے میرا ہے۔ روزانہ بینک بیلنس چیک کر رہا ہے، گاڑی کو دیکھ رہا ہے، گھر کو دیکھ رہا ہے، پلاٹ کو دیکھ رہا ہے، کاروبار کو دیکھ رہا ہے، فیکٹری کو دیکھ رہا ہے، فلاں کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب میرا ہے، حالانکہ اس کا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے۔ جو اس کا اپنا کفن ہے وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن کس دکان سے اس کا آئے گا، کس سرزمین میں وہ دفن ہوگا، اس کو کندھا بھی دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، اور کہاں وہ مرے گا جا کے۔ ابھی ہم پڑھیں گے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ کل پرسوں کہ قارون کا کیا انجام ہوا اور کیسا معاملہ تھا، اس کے بعد دولت کتنی تھی، وہ کیسے لوگوں کو دکھاتا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا، تفصیلاً ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل پرسوں۔ ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا مال، یہ ذہن میں رکھو بیٹا کہ جتنی بھی محنت کر لو اتنا ہی کما پاؤ گے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟
سب سے پہلی نصیحت اللہ کو اتنے پیارے وہ الفاظ لگے کہ ایز اٹ از اللہ نے قرآن میں ان کے الفاظ اتار دیے، یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم العظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کتنی اچھی نصیحت کری، اور اس کے بعد کیا نصیحت کی کہ یہ یاد رکھ تیرا رزق دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی ہے اگر تو اللہ تیرے تقدیر میں اگر لکھا ہے تو اللہ تجھ تک پہنچا دے گا۔ محنت جو کرنی ہے نا وہ اپنے دین کے کاموں میں کرنی ہے۔ دنیا میں تو ہم بہت ماہر ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کس جگہ سے کیا لینا ہے، کیا پہننا ہے، کون سی کوالٹی اچھی ہے، کون سی بری ہے، کھانوں میں کون سے مسالے ڈلیں گے، کس کمپنی کے کتنے ڈلیں گے تو کیا ٹیسٹ آئے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں فرمایا کیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے قرآن بیان کیا ہے اس میں جو غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ سے ہم بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔